ہمیشہ ہمیں اس دنیا ہی میں رہنا ہے، اس طرح کی زندگی مسلمان گزار رہا ہے۔ مثال آپ صاحب کے سامنے یہ موجود ہے، دیکھیے آپ کی مسجدیں خالی پڑی ہیں۔ یہ افسوس کا مقام ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے، دنیا ایک مکر و فریب ہے۔ یہاں پر صرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیا حقیقت نہیں ہے جس کو تم نے حقیقت سمجھ کر اللہ کو بھلا بیٹھے ہو۔ تم دنیا کو حقیقت سمجھ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اور ان کی تعلیمات کو اور ان کے کارنامے کو اور ان کی جتنی مصیبتوں سے اس نے دین کو پھیلایا اور دین کو پھیلانے میں اتنی مصیبتوں کا سامنا کیا اور کشٹ اٹھایا، وہ ساری چیزوں کو تم بھلا کر اپنی دنیا کو تم نے اپنا مقصد سمجھ لیا۔ یہ دنیا حقیقت نہیں ہے، یہ تمہارا مقصد نہیں ہے، یہ تو ایک دھوکے کا گھر ہے، یہ ایک مکر و فریب ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، اس کو ختم ہونا ہی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ اے لوگو جو دنیا کو تم نے ہر کچھ سمجھ کر بیٹھے ہو اور دنیا کو اپنا سمجھ کر جو زندگی گزار رہے ہو، جو عائش کی زندگی گزار رہے ہو، اور تم سمجھ رہے ہو کہ یہ سلسلہ اور یہ سسٹم ہمیشہ چلتا رہے گا، حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت تو کچھ اور ہے، حقیقت تو اللہ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں حقیقت تو میں ہوں، حقیقت تو اللہ کی ذات ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون، حقیقت تو اللہ ہے۔ اس دنیا کو فنا ہونا ہے اور اس دنیا کو ختم ہونا ہے، بڑے بڑے پہاڑ اور سمندر ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، آسمان ختم ہو جائے گا، زمینوں کو تہوبارہ کر دیا جائے گا، نیست و نابود کر دیا جائے گا، اور جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ حقیقت دنیا نہیں ہے، حقیقت اللہ ہے، اور اللہ اس دنیا کو ختم کر کے رہے گا، اور اللہ ہم سب کو موت دے کر رہے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ مکر و فریب والی دنیا کو مسلمانوں نے اور انسانوں نے اس طرح سمجھ لیا ہے کہ ہاں یہی ہماری حقیقت ہے اور ہم کو اس میں ہمیشہ رہنا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے اللہ کو بھلا دیا یہ سوچ سمجھ کر، جبکہ اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا حقیقت نہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کو ختم ہونا، دنیا مکر و فریب ہے۔ اللہ خود فرما رہا، بنانے والا خود کہہ رہا کہ دنیا حقیقت نہیں ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے تم کو اور انسانوں کو اور جناتوں کو میں نے پیدا کیا صرف محض عبادت کے لیے، کہ دنیا میں جاؤ، تم دنیا میں جا کے آخرت کی تیاری کر کے آنا، دنیا کو اپنا مسکن مت سمجھ لینا، اپنا گھر ہمیشہ کی رہنے والی زندگی مت سمجھ لینا دنیا کو۔ دنیا تو ایک مکر و فریب ہے، حقیقت اللہ کی ذات ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال، اور پھر دوسری حقیقت ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، اللہ اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ حقیقت میں ہوں، اور پھر دوسری حقیقت ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، اب تیسری حقیقت کیا ہے؟ تیسری حقیقت ہے اس دنیا کا ختم ہونا، اس دنیا کا تہو بالا ہو جانا، یہ دنیا کا نیست و نابود ہو جانا۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ یہ چاند، آسمان، سورج، جتنی بھی چیزیں ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، ساری چیزوں کو پھاڑ دیا جائے گا، پھٹ جائے گا، دھماکہ ہوگا، بم پھٹے گا، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، آسمان پھٹ جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین کو ہلا دیا جائے گا، اور زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں وہ چیزیں اپنے آپ میں ایک بیان کرے گی، اپنے واقعات کو بیان کرے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، کہ تم نے جو بھی نیک اعمال کیے ہوں گے وہ ساری چیزوں کو بیان کیا جائے گا،
وہ ساری چیزیں تمہارے سامنے ہوگا. تم نے کتنے نمازوں کو چھوڑا اور کتنی اللہ سے تم نے کتنے محبت کی, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے کتنی محبت کی, ساری چیزوں کو دکھایا جائے. یہی محبت ہے تمہاری کہ اذان ہونے کے باوجود تم مسجد نہیں آتے, اذان ہونے کے باوجود تم مسجد اللہ کی عبادت کرنے کے لیے نہیں آتے. تم نے اپنی حقیقت کو دنیا سمجھ لیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ خود کہہ رہا کہ دنیا حقیقت نہیں ہے, یہ دنیا ایک مکر و فریب ہے. تم بچو اس دنیا سے. مسلمانوں کو نہ جانے کیا ہو گیا, کس بے حسی کی زندگی گزار رہا کہ جس چیز کے بارے میں اللہ خود فرما رہا. اور مسلمانوں کو یقین بھی ہے, ہمیں یہ یقین بھی ہے کہ اللہ کا ایک ایک بات, ایک ایک کلام, ایک ایک حرف سچا ہے. اس یقین کے بعد بھی مسلمان اپنی منچاہی زندگی گزار رہا. یہ دنیا کو اپنی حقیقت سمجھ بیٹھا, یہ مکر و فریب کی جگہ کو اپنے عیاشی کی جگہ سمجھ بیٹھا. کیسے مسلمان ہیں ہم, کیسے عقل والے ہیں ہم, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے عقل مند ہیں. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. کیا عقل مند انسان وہ نہیں جو بڑی بڑی بلڈنگیں بنائے, جو اپنے گھروں کے اندر بہت زیادہ مال و دولت کو جمع کرے. عقل مند تو وہ ہے جو مرنے کی بات کی تیاری کرے, مرنے کے بعد جو ان کے اعمال وہاں پر جو اس کے ساتھ جائے گا اس کے لیے تیاری کرے کہ اس کے ساتھ کون کون اعمال جائے, وہاں پر اس کو کیا لے کر جانا اس کی تیاری کرے. موت کے بعد کی تیاری کرے کہ وہ جو اندھیرے کے گھر ہے اس میں روشنی کا انتظام ہم کو کیسے کرنا ہے, وہاں جو سوال و جوابات ہوں گے اس کا جواب اور اس کا آنسر ہم اس کو کیسے تیار کرنا. عقل مند تو انسان وہ ہے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ میں دنیا کما رہا ہوں تو میں بہت زیادہ عقل مند انسان ہوں. آپ دنیا بھی کمائیں لیکن اللہ کی نافرمانی کر کے دنیا مت کمائیے. پورے ساتوں بر اعظم کا آپ کو مالک بنا دیا جائے, آپ مالک بن بیٹھے, پوری دنیا آپ کی مٹھی میں دے دیا جائے, لیکن اللہ ناراض ہے. پھر یہ دنیا کی مالک اور دنیا کی جو دنیا آپ کے مٹھی میں دے دیا کہ اس میں کمال نہیں ہے. آپ غریب ہیں, آپ لاچار ہیں, آپ مصیبتوں سے ایک روٹی کھاتے ہیں اور دوسری روٹی کے لیے آپ ٹینشن میں رہتے ہیں, لیکن اللہ آپ سے راضی ہے تو آپ کامیاب ہیں. کیونکہ حقیقت یہ دنیا نہیں ہے. حقیقت یہ دنیا 60 سال کی زندگی, 70 سال کی زندگی, اس کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے؟ اس کو تو فنا ہونا ہے. لیکن حقیقت والی زندگی وہ زندگی ہے جہاں ہمیشہ ہم کو رہنا ہے. اگر وہاں کی زندگی میں ہم کامیاب ہو گئے تو کامیاب تو وہ انسان. لیکن مسلمانوں کا سمجھ الٹا ہے. وہ سوچتے ہیں کہ یہ دنیا میں ہم نے جو عائش کر لیا اور یہ جو جوانی کی جو زندگی ہے اس میں تو ہم کو کچھ کرنا ہے, چلو کچھ دھمال مچا دیتے ہیں, کچھ ہیرو پنی کر لیتے ہیں تو لوگ مجھے دیکھتے ہیں, لوگ میری تعریف کرتے ہیں کہ کتنا اچھا, دیکھو اس کے بڑی ہے, کیا اس کے سندر چہرے ہیں, کیا اس کے اندر طاقت ہے. وہ اپنے آپ میں خوش ہوتے ہیں. اس لیے حضرات گرامی, کہنے کی بات یہ ہے اصل میں کہ یہ دنیا حقیقت نہیں ہے, یہ دنیا مکر و فریب کی جگہ ہے. اس لیے اس دنیا کو اپنا حقیقت نہ سمجھ کر اللہ کی عبادت کرے, اللہ کی فرمانبرداری کرے, تاکہ اللہ ہم سب کو اس دنیا میں جانے کے بعد جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے وہاں پر اللہ ہم سب کو اس کا بہترین اجر عظیم عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.